آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک ایسے راز پر بات کریں گے جو ہماری اور ہر جاندار کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کریں، ہر جاندار، چاہے وہ ایک ننھا سا پودا ہو یا کوئی دیویا ہائیکل جانور، دراصل ایک چلتی پھرتی انتہائی پیچیدہ کیمیائی فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری کو رواں دواں رکھنے کے لیے، زندگی کے تمام کاموں کو ممکن بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوردبینی مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ اس حیرت انگیز مشینری کو ہم انزائمز کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی انزائم زندگی کے پہیے کو چلنے دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی حیاتیاتی مسئلہ غور طلب ہے۔ دیکھیں، جب ہم لیبارٹری کے اندر کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز کو توڑنے کے لیے کوئی کیمیائی ری ایکشن کرواتے ہیں تو ہمیں انتہائی سخت حالات اور بہت زیادہ حرارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنی زیادہ حرارت جو کسی بھی جاندار کے خلیوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جانداروں کے خلیے جسم کے بالکل نارمل درجہ حرارت پر یہ تمام پیچیدہ کیمیائی کام بغیر جلے کیسے کر لیتے ہیں؟ اس ناممکن سے لگنے والے کارنامے کے پیچھے دراصل یہی خوردبینی مشینیں یعنی ہمارے انزائمز کار فرما ہیں۔ چلیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا روڈ میپ کیا ہے۔ ہم اس پیچیدہ نظام کو قدم بقدم سمجھیں گے۔ پہلے میٹابولزم کو دیکھیں گے، پھر ایکٹیویشن انرجی، اس کے بعد انزائم ایکشن کے ماڈلز، پھر کو فیکٹرز، اور آخر میں جانیں گے کہ انزائم کی کارکردگی پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی میٹابولزم اور بایولوجیکل کیٹلسٹس۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بہت بڑی فیکٹری کو سمجھنا ہوگا جہاں یہ مائکروسکوپک مشینیں اپنا کام کرتی ہیں۔ اس بڑے سے منظر نامے کا نام میٹابولزم ہے۔ یاد رکھیں، میٹابولزم کوئی ایک اکیلا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ خلیوں کے اندر چلنے والے ان گنت کیمیائی ری ایکشنز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ ہمارا سانس لینا، جسم کی نشو و نما، یہاں تک کہ تولید جیسے تمام افعال اسی میٹابولزم کے وسیع نظام کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت توانائیاں بنتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیکٹری میں دو بالکل الٹ کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف انابولزم ہے جس میں خام مال کو جوڑ کر پیچیدہ اور بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں، بالکل ویسے جیسے فوٹو سنتھسس کے عمل میں پودے سورج کی روشنی استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیٹابولزم ہے جس کا کام بڑے مالیکیولز کو توڑنا ہے تاکہ ان سے توانائی حاصل کی جا سکے، جیسا کہ ہمارے سانس لینے یا ریسپیریشن کے عمل میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں افعال ایک زبردست توازن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو 1878 میں ایک جرمن فزیولوجسٹ ولہیلم کوہنے نے پہلی بار اس جادوئی مشینری کے لیے انزائم کا لفظ استعمال کیا۔ انزائمز دراصل بایولوجیکل کیٹلسٹس ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ پروٹینز ہیں جو ان تمام میٹابولک ری ایکشنز کی رفتار کو کئی گنا تیز کر دیتے ہیں۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران یہ خود استعمال ہو کر ختم نہیں ہوتے، بلکہ بار بار اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے اہم حصے کی جانب، ایکٹیویشن انرجی کو کم کرنا۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ خلیے بغیر جلے اتنے بڑے کیمیائی کام کیسے کر لیتے ہیں۔ اس کا سارا راز ایکٹیویشن انرجی کے اندر چھپا ہے۔ کسی بھی کیمیائی تعامل کے شروع ہونے سے پہلے ایک رکاوٹ ہوتی ہے جسے عبور کرنا لازمی ہے، اسے ہی ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں۔ اس کو ایک طرح کی اونچی پہاڑی تصور کر لیں۔ جب تک خام مال، جنہیں ہم سبسٹریٹس کہتے ہیں، اس پہاڑی کو پار نہیں کرتے، ری ایکشن شروع نہیں ہو سکتا، اور عام حالات میں اس پہاڑی کو پار کرنے کے لیے شدید گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس گراف کو دیکھ کر یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ کالی لکیر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اونچی پہاڑی ہے جسے عبور کرنے کے لیے شدید توانائی چاہیے تھی۔ لیکن جیسے ہی انزائم شامل ہوا، ذرا نیلی لکیر پر غور کریں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ انزائم نے اس پہاڑی کو کس قدر چھوٹا کر دیا ہے۔ انزائمز اس رکاوٹ کو اتنا کم کر دیتے ہیں کہ کیمیائی عمل جسم کے عام درجہ حرارت پر بہت تیزی سے اور بالکل محفوظ طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ خوردبینی مشینیں کوئی جادو تو نہیں کرتی، بلکہ ان کا طریقہ کار بہت ہی سائنسی اور طبعی ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے کمال کرتی ہیں۔ کبھی یہ خام مال کو اس طرح موڑتی ہیں کہ ان کی شکل بدل جاتی ہے اور بانڈز پر دباؤ پڑتا ہے۔ کبھی یہ مالیکیولز کو بالکل درست زاویے پر پکڑ کر جوڑ دیتی ہیں تاکہ ری ایکشن فوراً ہو جائے، اور کبھی کبھار یہ مالیکیولز کے چارجز کو ایسے الجھا دیتی ہیں کہ پرانے بانڈز ٹوٹنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ انزائمز کی اصل کاریگری ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب جہاں ہم انزائم ایکشن کے ماڈلز کو دیکھیں گے۔
یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان خوردبینی مشینوں کی اصل ساخت کیسی ہوتی ہے اور یہ اپنے ہدف کے ساتھ جڑتی کیسے ہیں؟ اگر ہم حیاتیاتی کیمیا کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ایک طرف 1894 کا پرانا لاک اینڈ کی ماڈل ہے اور دوسری طرف 1958 کا ذرا جدید انڈیوسڈ فٹ ماڈل ہے۔ یہ دونوں ماڈلز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انزائم اپنے سبسٹریٹ کو کس طرح دبوچتا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پرانے ماڈل کے مطابق انزائم کو ایک سخت تالے کی طرح سمجھا جاتا تھا جس میں صرف ایک خاص چابی ہی فٹ آ سکتی تھی، لیکن آج کی جدید سائنس انڈیوسڈ فٹ ماڈل کو مانتی ہے۔ اس ماڈل کے مطابق انزائم کوئی لوہے کا سخت تالا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لچکدار دستانے کی طرح ہے۔ جب سبسٹریٹ اس کے پاس آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو اس کے گرد بالکل ایسے ڈھال لیتا ہے جیسے ہاتھ کے اوپر دستانہ فٹ ہو جاتا ہے، تاکہ گرپ بالکل پرفیکٹ ہو سکے۔ ان مشینوں کی ایک اور بہت زبردست بات ان کا انتہائی مخصوص ہونا ہے۔ ہر انزائم کی ایک خاص شکل ہوتی ہے اور وہ صرف ایک ہی طرح کا کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پروٹیز کا کام صرف پروٹین کو توڑنا ہے، وہ سٹارچ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لائپیز صرف چکنائی یعنی لپڈز پر ہی کام کرے گا۔ یہی وہ خاصیت ہے جو ہمارے اس جسمانی فیکٹری کے نظام کو اتنا منظم بناتی ہے۔ اب باری ہے چوتھے حصے کی، کوفیکٹرز کا کردار۔ یہاں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دراصل کچھ انزائمز فیکٹری کی اسمبلی لائن سے بن کر نکلتے ہی سیدھا کام شروع نہیں کر سکتے۔ انہیں متحرک ہونے کے لیے کچھ بیرونی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مددگاروں کو ہم کوفیکٹرز کہتے ہیں۔ چونکہ انزائمز بنیادی طور پر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، یہ کوفیکٹرز ان کا نان پروٹین حصہ ہوتے ہیں۔ آپ انہیں انزائم کے اضافی یا سپیئر پارٹ سمجھ لیں۔ ان پرزوں کے بغیر انزائم کا ڈھانچہ ادھورا رہتا ہے اور وہ اپنا کام شروع ہی نہیں کر پاتا۔ یہ ضروری مددگار پرزے بنیادی طور پر 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ پروستھیٹک گروپس وہ ہیں جو مستقل طور پر انزائم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کو انزائمز عارضی ہوتے ہیں، اور یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ جو وائٹامنز ہم خوراک میں لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے جسم میں جا کر یہی کو انزائمز بنتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ایکٹیویٹرز ہیں جو کہ آئرن اور زنک جیسے میٹل آئنز ہوتے ہیں، اور یہ انزائم کو وقتی طور پر کرنٹ دینے یا متحرک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری حصے پر، وہ عوامل جو انزائم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ یہ مشینیں ایک بہت ہی نازک توازن پر چل رہی ہیں، اس لیے فیکٹری کے ماحول میں ہونے والی ذرا سی بھی شدید تبدیلی ان پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس گراف کی چوٹی کو ذرا دیکھیں۔ جیسے جیسے ہم درجہ حرارت بڑھاتے ہیں، انزائمز کے کام کی رفتار تیز ہونے لگتی ہے، لیکن بھائی صرف ایک خاص حد تک۔ اس عروج پر پہنچنے کے بعد گراف اچانک تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ حرارت کی وجہ سے انزائم کی طبعی ساخت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ڈی نیچریشن کہا جاتا ہے، جس کے بعد وہ انزائم مکمل طور پر ناکارہ اور تباہ ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے وہ سب سے بہترین اور مثالی درجہ حرارت جس پر ہمارے انزائمز اپنے عروج پر کام کرتے ہیں وہ ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی ہاں، بالکل ہمارا نارمل باڈی ٹیمپریچر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جسم ہمیشہ اپنا درجہ حرارت اسی حد کے قریب رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جب بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جسم کے انزائمز ڈی نیچر ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ بالکل، درجہ حرارت کی طرح پی ایچ کا توازن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہر انزائم کی اپنی پسندیدہ پی ایچ ہوتی ہے جس پر وہ بہترین کام کرتا ہے۔ اگر خلیے کا ماحول بہت زیادہ تیزابی ہو جائے یا بہت زیادہ الکلائن ہو جائے تو اس صورت میں بھی انزائم کی ساخت بکھر جاتی ہے اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت فرق ڈالتی ہے وہ ہے خام مال یعنی سبسٹریٹ کی مقدار۔ اگر ہم ری ایکشن میں مزید خام مال ڈالتے جائیں تو کام کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے، لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں یہ رفتار مزید نہیں بڑھتی اور گراف بالکل سیدھی لکیر بن جاتا ہے۔ اسے ہم سیچوریشن پوائنٹ کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تک فیکٹری میں موجود ہر ایک انزائم کام میں مصروف ہو چکا ہوتا ہے، کوئی مشین خالی بچی نہیں ہوتی کہ مزید مال اٹھا سکے۔ اس ساری زبردست بحث کو ہم ایک بہت ہی مشہور اور گہری بات پر ختم کرتے ہیں، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انزائمز کے معاملے میں یہ بات 100% سچ ہے۔ اگر جسم سے ان خردبینی مشینوں کو نکال دیا جائے تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کھانا ہضم ہونے سے لے کر سانس لینے تک ہر ایک عمل وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ ہماری زندگی کا تسلسل
انزائمز کی اسی پیچیدہ اور منظم کارکردگی کا محتاج ہے۔ ہمارا یہ حیرت انگیز بائیوکیمیکل سفر تو یہاں اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کل کو سائنسدان ان انزائمز کو اپنی مرضی سے لیبارٹری میں ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں تو کیا ہم لا علاج بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں گے؟